ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیز بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آج کی جو ہماری یہ مجلس ہے اور جمعہ کا جو بیان ہے وہ بہت اہم ہے۔ اس وقت میں پورے ورلڈ کے تمام یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں پولیٹیکل سائنس کے بارے میں ایک سبجیکٹ ہوتا ہے اور اس کے اندر میں ساری جو ہے باتیں بتائی جاتی ہیں پولیٹکس کی۔ اور بہت زور و شور کے ساتھ میں وہ پولیٹیکل سائنس کو اس کا ایک اچھا نام دے کر کے اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ ہر طرح کی اس دنیا کے اندر میں ہر طرح کی پولیٹکس ہوتی ہے، ہر طرح کی حکومتیں ہوتی ہیں۔ کسی جگہ پر جو ہے سیکولرزم ہے، کسی جگہ پر جو ہے وہ بادشاہت ہے، کسی جگہ پر جو ہے کچھ ان کے خاندانوں کا معاملہ چلتا ہے، کسی جگہ پر جو ہے وہ شہنشاہیت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دنیا کے اندر میں ہیں الگ الگ طور سے، اور ان کے اوپر میں بحث اور مباحثہ ہوتا ہے کہ بھائی جو ہے یہاں سیکولرزم ہے، یہاں ڈیموکریسی ہے، یہاں پر جو ہے بادشاہت ہے، یہاں پر جو ہے یہ ہے، وہاں پر یہ ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ ہزاروں باتیں جو ہے وہ پولیٹیکل سائنس کے اندر میں جو ہے بتائی جاتی ہیں۔ لیکن پورے ورلڈ میں کسی یونیورسٹی اور کسی کالج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور پھر صحابہ کرام کی خلافت راشدہ والی حکومت اس کے بارے میں نہیں بتایا جاتا ہے۔ 40 سال کا جو خلافت راشدہ کا دور گزرا ہے اس کے بارے میں نہیں بتایا جاتا ہے، پوری دنیا میں نہیں بتایا جاتا ہے۔ بس آپ کو یہ کہا جاتا ہے یا تو آپ کو سیکولر رہنا ہے، یا تو آپ کو جو ہے سیکولرزم میں آنا ہے، یا تو کمیونزم میں آنا ہے، یا کہ کیپٹلزم میں آنا ہے۔ یہی آپ کو سمجھایا جاتا ہے اور پوری دنیا کو یہی بات بتائی جاتی ہے۔ یا تو آپ سیکولر رہیں گے، یا تو آپ کمیونسٹ رہیں گے، یا تو آپ کمیونل رہیں گے۔
یہی باتیں پوری دنیا کے اندر میں بتائی جاتی ہیں، اور ایسے محسوس کرایا جاتا ہے دنیا کو کہ ان کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے دنیا کے اندر میں۔ کبھی بھی اس بات کے اوپر میں بحث ہی نہیں ہوتی ہے کہ بھئی آج سے 1400 سال پہلے پوری دنیا کو ٹکر دینے والا ایک سسٹم اور ایک نظام جو ہے وہ کریٹ کیا گیا تھا، اور وہ سسٹم اور وہ نظام جو ہے پوری دنیا میں سب سے بھاری تھا، اس کے بارے میں کبھی بھی بات نہیں ہوتی ہے، اور کسی کو اس کے بارے میں بولنے کے لیے بھی نہیں کہا جاتا ہے۔ آپ اس کو دیکھیے، آپ بھی نہیں کرتے ہیں، ہم بھی نہیں کرتے ہیں، کسی مدرسے میں بھی نہیں پڑھایا جاتا ہے۔ خلافت راشدہ پڑھائی جاتی ہے، لیکن وہ ایک نظام تھا، وہ ایک سسٹم تھا، ایسا نہیں سمجھایا جاتا ہے۔ حکومت کیسے کریں گے، حکومت کا کیا طریقہ کار رہے گا، کیسا چلانا چاہیے، اور جو ہے لوگوں کو کیسا لے کر کے چلنا چاہیے، لیڈر کیسا بننا چاہیے، لیڈر کیسا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں تو جو ہے ہزاروں باتیں اور ہزاروں لیکچرز ہوتے ہیں، آپ کو ملیں گے، اور وہ ساری باتیں جو ہے یہ خود اپنی بتائیں گے، لیکن جو ہے کبھی تذکرہ نہیں آئے گا کہ حضرت ابو بکر بھی ایک لیڈر تھے، حضرت عمر بھی ایک لیڈر تھے، حضرت عثمان غنی بھی ایک لیڈر تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک لیڈر تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سپریم لیڈر تھے۔ کبھی یہ نہیں بتایا جائے گا۔ نبی کون ہوتا ہے جانتے ہیں آپ؟ نبی کون ہوتا ہے؟ نبی جو ہے وہ خلیفۃ اللہ ہوتا ہے۔ نبی کون ہوتا ہے؟ اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے، اور وہ اللہ کا ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے۔ نبی کون ہوتا ہے؟ اس لیے دنیا کا کوئی لیڈر نبی کے مقابلے میں نہیں آ سکتا ہے، اس لیے کہ دنیا میں جو لیڈر کھڑے ہوتے ہیں ان کو انسانوں نے لیڈر بنایا ہے، اور نبی جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے جو ہے خلیفہ بنائے جاتے ہیں، وہ خلیفۃ اللہ ہوتا ہے، اللہ کا ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے۔ اس لیے جو ہے اس کی جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ سپریم ہوتی ہے۔ تمام لیڈروں میں سب سے سپریم لیڈر جو ہے وہ نبی ہوتا ہے۔ اس لیے تینوں چیزیں نبی کے اندر میں مل جاتی ہیں، دینی، دنیاوی اور سیاسی۔ جس جگہ میں، جس ذات میں یہ تین چیزیں مل جاتی ہیں وہ نبی بنتا ہے، وہ نبی ہوتا ہے۔ انسان آخرت میں کیسے کامیاب ہو جائے، انسان دنیا میں کیسے کامیاب ہو جائے، اور یہ پورا سسٹم دنیا کا کیسے چلے، یہ باتیں بتانے والا نبی ہوتا ہے۔ آپ کو دنیا میں جو لیڈر ملیں گے وہ کیسے ملیں گے کہ کوئی لیڈر جو ہے آپ کو دنیا کی بات بتائے گا، یا کہ کوئی ایسے لوگ ملیں گے آپ کو جو صرف جو ہے آخرت کی بات بتائیں گے، یا کچھ لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو صرف جو ہے سیاست کی بات کرنے والے ملیں گے۔ نبی جو ہوتا ہے وہ دنیا کی بات بتاتا ہے، آخرت کی بات بتاتا ہے، اور نظام کی بات بتاتا ہے، اور اس کو جو ہے پریکٹیکلی عمل میں لا کر کے بتاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کر کے بتایا کہ وہ مکہ اور وہ مدینہ جہاں پر جو ہے کھانا نہ ملنے کی وجہ سے جو ہے لوگ خون جو پڑا ہوا ہوتا تھا اس خون کو چاٹ لیا کرتے تھے، کھانا نہ ملنے کی وجہ سے خون پڑا ہوا ہوتا تھا، اور کچھ لمحے گزرنے کے بعد وہ خون جو ہے سخت ہو جاتا تھا، اس کو جو ہے گوشت کے طور پر استعمال کر لیتے تھے، اور ایک ایک روپے کے لیے ایک دوسرے کی جان مار دیتے تھے۔ اتنی زیادہ جو ہے تنگ دستی، فقیری، بھوکمری
جس علاقے میں تھی اس علاقے کو ایسا بھوک سے اور ایسا جو ہے بھوکمری سے، تنگ دستی سے پاک و صاف کیا کہ جو ہے وہاں ابھی بھوک کا، پیاسے ہونے کا اور تنگ دست ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح سے پاک و صاف کیا۔ نبی نے آ کر کے صرف نمازی نہیں بنائے ہیں، نبی نے آ کر کے صرف تہجد گزار نہیں بنائے۔ آج یہ لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ بھائی جو ہے اسلام میں کیا ہے، بھائی 1400 سال پہلے کی باتیں بولی جاتی ہیں۔ میں آپ سے سوال کروں، 1400 سال میں بچے پیدا ہونے کا سسٹم بدل گیا کیا؟ بدل گیا؟ بچوں کے پیدا ہونے کا سسٹم اگر 1400 سال میں جو ہے بدل گیا ہے تو ہم بھی اسلام کو بدل دیں گے بھائی۔ انسان کے 2 ہاتھ 2 پیر 1 ناک 2 آنکھ 2 کان ہوتے تھے، 1400 سال کے بعد میں کیا وہ انسان بدل گیا ہے؟ اب اس کی جو ہے پونچھ نکل آئی ہے، اس کی دم نکل آئی ہے اور اس کی آنکھیں پیچھے لگنے لگی ہیں، کیا بدل گیا ہے انسان؟ نہیں بدلا نا۔ تو پھر جب انسان نہیں بدلا ہے تو اس کے جینے کے طریقے اور اطوار کیسے بدلیں گے؟ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو میری؟ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج ڈنکے کی چوٹ پر میڈیا ہم کو احساس کمتری میں مبتلا کر رہا ہے، مسلمانوں کو احساس کمتری میں مبتلا کر رہا ہے کہ آپ کے پاس جو اسلام نام کی چیز ہے، جو دین نام کی چیز ہے، وہ جو ہے بہت پرانی ہو چکی ہے، اب اس کا اس ماڈرن دور کے اندر میں کوئی جو ہے استعمال نہیں ہو سکتا ہے۔ اور آپ جو ہیں وہ اس زمانے کے اندر میں اسلام کے ساتھ میں نہیں چل سکتے۔ آپ کو اگر چلنا ہے تو آپ کو ماڈرن بننا پڑے گا اور جو ہے اسی انداز سے آپ کو چلنا پڑے گا۔ تو ہمارا یہ سوال ہے کہ بھائی جو ہے بچہ پیدا ہونے کی جو ترتیب ہے خدا کی طرف سے آئی ہے، اگر وہ بدل گئی ہے 1400 سال میں تو ہم بھی بدل جائیں گے۔ اگر آپ کی بناوٹ میں کوئی تبدیلی آئی ہے تو ہم بھی اپنے آپ کو بدل لیں گے۔ جب انسان نہیں بدلا تو انسان کے جینے کے، کھانے کے، پینے کے، رہنے کے انداز کیسے بدلیں گے؟ نہیں بدل سکتے۔ اصل میں یہ لوگ جو ہے وہ اپنی سوچ تھوپنا چاہتے ہیں انسانیت کے اوپر میں، وہ یہ نہیں چاہتے کہ انسان کامیاب ہو جائے، وہ انسانوں پر اپنی تھوپ سوچنا چاہتے ہیں۔ انسان وہی ہے، اس کے اندر میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، وہی انسان ہے، اس کا وہی نیچر ہے۔ وہ غصہ ہوگا، وہ خوش ہوگا، وہ روئے گا، وہ ہنسے گا، وہ سوئے گا، وہ جاگے گا، وہ محنت کرے گا، وہ تکلیف اٹھائے گا، وہ مشقت کے اندر میں آئے گا، اس کو بھوک لگے گی، اس کو پیاس لگے گی، اس کو بیوی کی ضرورت ہوگی، اس کو بچوں کی ضرورت ہوگی۔ یہ انسان کا نیچر ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ آپ اس انسان کے نیچر کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا سسٹم ہم کو لا کر کے بتائیے۔ Is your religion better than Islam? Is your system better than Islam? لا کر کے بتاؤ۔ کبھی تو مذاکرہ کرو بھائی میڈیا کے اندر میں کہ حضرت ابوبکر کی خلافت کیسی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت کا دور کیسا تھا، تب تم کو پتا چلے گا کہ تم جو ہے کس طرح کی کچرا حکومت کر رہے ہو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس اعلیٰ پیمانے کی حکومت کیا کرتے تھے۔ اس لیے 1400 سال کی جو تم رٹ لگا رہے ہو کہ بھائی پرانا ہے پرانا ہے پرانا ہے پرانا ہے، تو یہ جو تم 1400 سال کی رٹ لگا رہے ہو تو یہ جو ہے بس تمہاری ایک بیمار ذہن کی علامت ہے، یہ تمہاری بیماری ہے جو تمہارے دماغوں کے اندر میں ہے۔ آج ماڈرن دور کے اندر میں کیا تم خوش ہو؟ تمہارے پاس میں جو سسٹم ہے اس سسٹم سے تم خوش ہیں؟ جاؤ انسانوں کے اندر میں سروے کرو، جھگی جھوپڑیوں کے اندر میں جاؤ اور جا کر کے پوچھو کیا بھائی تو آرام سے ہے؟ کون ایسا لیڈر ہے جو راتوں میں اٹھ کر کے لوگوں میں گشت کرتا ہے؟ کون ایسا لیڈر ہے جو راتوں میں اٹھ کر کے اپنے انسانوں کے لیے، اپنے رعایا کے لیے دعائیں مانگتا ہے؟
کون ایسا لیڈر ہے جو خود بھوکا رہتا ہے اور اپنے رعایا کی پیٹ بھرتا ہے؟ ایسا پوری دنیا میں کوئی لیڈر بتاؤ بھائی، ایسی کوئی پالیٹکس بتاؤ، ایسی کوئی سیاست بتاؤ، ایسی کوئی راجنیتی بتاؤ کہ جہاں جو ہے لیڈر بھوکا رہتا ہو اور عوام کو کھانا کھلاتا ہو، لیڈر رات میں جاگتا ہو اور عوام سوتے ہیں، ایسا کوئی لیڈر ہمیں بتاؤ۔ فقیر غریب لوگوں کی ایک لسٹ بنائی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور کون کن کی خدمت کرے گا کر کے طے کر کے جو ہے ان کے نام سامنے لکھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذمہ لے لیا اپنے، اور وہ کام بھی کرتے تھے، پھر سوچا اور میں خدمت کروں۔ اس لسٹ کے اندر میں انہوں نے دیکھا تو پتہ چلا کہ ایک جو ہے ایسا ہی ایک نام ہے، اس کے آگے کسی کا نام لکھا ہوا نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ڈھونڈتے ہوئے گئے تو دیکھا وہ مدینے کے کنارے میں ایک بڑھیا کا گھر ہے۔ حضرت عمر کو بہت خوشی ہوئی کہ بھائی جو ہے یہاں تو کوئی خدمت نہیں کر رہا، میں کر لوں گا کر کے۔ اب جو ہے وہ رات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صبح اس کی خدمت کو آئے تو ساری خدمت اس کی ہو چکی تھی۔ پریشان ہو گئے کہ بھائی میں سوچا تھا میں خدمت کروں گا لیکن یہاں تو خدمت ہو چکی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ تھوڑا سا جلدی چلے گئے، جا کر دیکھے تو پھر خدمت ہو چکی ہے۔ ارے پریشان ہو گئے۔ پھر جو ہے اور رات میں ذرا جلدی چلے گئے تو دیکھا جا کر کے خدمت ہو چکی ہے۔ جب جا رہے ہیں پتہ چل رہا ہے کہ بھئی خدمت ہو رہی ہے، تو ایک دن طے کر لیا کہ مجھے تو یہاں پہ جو ہے رات ہونے سے لے کر کے صبح تک بیٹھنا ہے، دیکھتا ہوں کون خدمت کرتا ہے۔ پھر آیا ایک شخص، آ کر کے اس نے اس بڑھیا کی خدمت کی اور جانے لگا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو قسم دے کر کے کھڑا کیا اور پوچھا کہ تو کون ہے؟ اور جب بات چیت ہوئی تو پتہ چلا کہ اس وقت کا سب سے بڑا حکمران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسا لیڈر لاؤ بھائی، ایسی پالیٹکس لاؤ نا۔ اس کے بارے میں کبھی مذاکرہ کریں گے؟ اس کے بارے میں کبھی ڈیبیٹ ہوتی ہے؟ اس طرح کے لیڈروں کے بارے میں کبھی بات ہوتی ہے میڈیا کے اندر میں؟ تم اپنی چیز ہمارے اوپر میں تھوپنا چاہتے ہو اور تمہیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی ایسے کچھ لیڈر بھی ہوتے ہیں۔ اور ایسا ایک دور گزرا ہے انسانوں کے اوپر میں کہ جہاں جو ہے لیڈر جو ہے وہ جاگا کرتے تھے اور انسان سویا کرتے تھے، انسان کھانا کھاتے تھے اور لیڈر بھوکے رہا کرتے تھے۔ ایک دور اس انسانیت پر وہ بھی گزرا ہے جو حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کا دور گزرا ہے۔ مدینہ منورہ کے 10 سال اور باقی کے 36 سال، 50 سال ایسے دور گزرا ہے۔ اگر وہ دور آج پوری دنیا پہ لاگو ہو جائے، وہ سسٹم آج پوری دنیا پہ لاگو ہو جائے، تو آپ کو پوری دنیا میں ایک بھی سوسائڈ کرنے والا نہیں ملے گا۔ ہاں، پوری دنیا میں ایک آدمی بھی سوسائڈ کرنے والا نہیں بنے گا۔ یہ تمہاری نحوست ہے، تم یہودیوں کی نحوست ہے۔ تم نے جو ہے سود کا سسٹم نافذ کیا پوری دنیا میں اور لوگوں کو دھوکہ دیا کہ ہم تمہیں پیسہ دے رہے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگوں کا خون چوس چوس کر کے جو ہے اپنے آپ کو موٹا تازہ بنا رہے ہو۔ پورے ملک کا پیسہ، پورے ورلڈ کا پیسہ جو ہے وہ لوگوں کے پاس میں ان کی کمائی میں سے کھینچ کھینچ کر کے خون کی شکل میں تم اپنے پاس میں جمع کر رہے ہو، ورلڈ بینک میں جمع کر رہے ہو۔ پوری دنیا کا پیسہ تمہارے پاس میں آ رہا ہے۔ تم ملکوں کو سود دیتے ہو، تم ملکوں کو انٹرسٹ سے پیسے دیتے ہو، اور وہ ملک والے جو ہے اپنے لوگوں کو انٹرسٹ سے پیسے دیتے ہیں، اور وہ لوگ نیچے والوں کو پیسے دیتے ہیں، اور نیچے والے نیچے والوں کو پیسے دیتے ہیں، اور پھر نیچے سے سود جمع ہوتے 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 جو ہے وہ ورلڈ بینک کے اندر میں جمع ہوتا ہے۔ یہ تمہارا گندا سسٹم ہے سود کا اور یہ انٹرسٹ کا، جس کی وجہ سے آج دنیا کے اندر میں ہزاروں انسان اس سود اور بڈی کے کنت اور اس کی قسطیں اور جو ہے اس کے ای ایم آئی نہ چکانے کی وجہ سے جو ہے آج پھانسی کے پھندے پر لٹک رہے ہیں۔ آپ کے علاقے میں موتیں ہو رہی ہیں، ایسی موتیں ہو رہی ہیں، تحقیق کرو آپ کو پتہ چلے گا۔ آج میں کل میں کوئی مرا ہے کہ دیکھو، کوئی مرا ہی ہوگا، اور وہ سود کی وجہ سے مرا ہوگا، وہ بڈی کی وجہ سے مرا ہوگا، اور پیسے نہ بھرنے کی وجہ سے مرا ہوگا۔ یہ تمہارا سسٹم ہے، ان یہودیوں سے کہہ رہا ہوں میں، یہ تمہارا سسٹم ہے۔ اور اسلام نے جو نظام دیا تھا
اسلام نے جو نظام دیا تھا وہ نظام تو بھائی وہ ایسا نظام تھا کہ جہاں جو ہے جو لیڈر ہے وہ جاگ رہا ہے، جو لیڈر ہے وہ بھوکا ہے، جو لیڈر ہے وہ فقیر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک دن میٹھا کھانا بنا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی میٹھا کھانا کیسے بن گیا؟ میری تو اتنی تنخواہ نہیں ہے کہ میٹھا کھانا بن سکے، کھانے کے علاوہ جو ریگولر کا کھانا ہے اس سے زیادہ تو کھانا بن ہی نہیں سکتا ہے میری تنخواہ میں، پھر یہ میٹھا کھانا کہاں سے آیا؟ تو ان کی بیوی سے جب کہا گیا، پوچھا ہے تو ابوبکر صدیق نے، تو جو ہے ان کی بیوی نے کہا کہ میں نے روزانہ کی جو آپ کی جو مہینہ تنخواہ آتی تھی اس تنخواہ میں سے تھوڑا روپے 2 روپے کر کے یہ جو ہے 2-3 مہینے کے اندر میں نے پیسے بچا کر کے میٹھا کھانا بنایا ہے۔ تو فرمایا کہ شاید جو ہے اتنی تنخواہ مجھے زیادہ ملتی ہے، اتنی تنخواہ بھی کم کرا دی اپنے میں۔ کہاں سے لائیں گے بھائی ایسے لیڈر؟ اس طرح کی لیڈرشپ بھی تو ہوتی ہے، اس طرح کا نظام بھی تو ہوتا ہے، اس طرح کا سسٹم بھی تو ہوتا ہے، تم اس کے اوپر میں کبھی بحث کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، اس نظام کو کبھی دنیا کے سامنے بتانے کے لیے تیار نہیں ہو، بلکہ الٹا یہ کہتے ہو تمہیں ڈر ہے اس نظام سے، تمہیں خوف ہے اس نظام سے، ان یہودیوں کو، ان نصرانیوں کو اور یہ پوری دنیا کے کنٹرول کرنے والوں کو، ان جو ہے ان دہشت گردوں کو، ان کو جو ہے خوف ہے اس اسلامی نظام سے۔ وہ ڈرتے ہیں کہ اگر کبھی اس نظام کو ہم نے دنیا کے سامنے انٹروڈیوس کیا اور اس کو ہم نے دنیا کے سامنے بتایا تو پھر کیا ہوگا کہ ساری دنیا جو ہے اس نظام کی طرف میں بھاگ جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم آپ سے درخواست کر رہے ہیں، ان کو چھوڑو، ان سے کیا گلہ کرنا ہے، وہ تو غیر ہے نا، وہ تو غیر ہیں، ان سے کیا گلہ کرنا ہے، ان کو چھوڑ دو، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، وہ آپ کی بات کیوں سنیں گے، آپ کے فیور میں کیوں بات کریں گے، آپ کے جو ہے سسٹم کا کیوں تذکرہ کریں گے، کیوں اسلام کی اچھائیاں بیان کریں گے؟ وہ تو اسلام کی برائیاں ہی بیان کریں گے، اسلام کو برا ثابت کریں گے، اسلام کو برا بتائیں گے، اسلام کے خلاف میں مہم چلائیں گے۔ آج پوری دنیا کے اندر میں روزانہ 18 گھنٹے اسلام کے خلاف میں بولا جاتا ہے۔ دنیا کا کوئی نیوز چینل ایسا نہیں ہے جو ان کے قبضے میں ہو اور جو ہے وہ اسلام کے خلاف میں نہ بول رہا ہو۔ خیر، وہ بول رہے ہیں، ان کو چھوڑو۔ اب میں اور آپ تو اسلام والے ہیں نا بھائی، میں اور آپ تو اسلام والے ہیں، میں اور آپ تو ایمان والے ہیں۔ اگر وہ نہیں کر رہے ٹھیک ہے، ان کو دشمنی ہے، ان کو چڑ ہے، وہ نہیں چاہتے ان کا سسٹم ٹوٹے، وہ نہیں چاہتے ان کا نظام برباد ہو۔ 1000 سالوں سے محنت کر کے انہوں نے ایک نظام کو بنایا ہے۔ ان کو چھوڑو، میں اور آپ مل کر کے کیوں نہ محنت کریں؟ ہم ایمان والے اسلام والے ہیں، میں اور آپ مل کر کے کیوں نہ محنت کریں ایسی کہ جس سے وہ چیز وجود میں آئے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں قائم کی تھی۔ وہ چیز کیوں نہ وجود میں آئے جس کو حضرت ابوبکر نے قائم کیا تھا، جس کو حضرت عمر فاروق نے قائم کیا تھا، جس کو حضرت عثمان غنی نے قائم کیا تھا، جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کیا تھا۔ وہ چیز ہمارے علاقے میں کیوں نہ آئے بھائی؟ ہم ان سے مدد کے طلبگار نہیں ہیں، ہم اپنی ذات سے خرچ کر کے کام کریں گے۔ ممکن ہے کہ نہیں ممکن ہے بھائی؟ ہو سکتا ہے نا، اس کے لیے ہم کوشش کریں، ایک نظام کو قائم کر کے لوگوں کے سامنے بتائیں کہ بھائی جو ہے مسلمان وہ ہوتا ہے، مسلمان یہ کام کر سکتا ہے، مسلمان یہاں اس سطح تک جو ہے وہ انسانیت کی خدمت کر سکتا ہے۔ ہم کو جو ہے نہ اس سے کوئی بیر ہے، نہ اس سے کوئی دشمنی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ پوری انسانیت جو ہے وہ کیسے نفع والی بنے۔ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا
کہ پورے انڈیا کے اندر میں ایک سسٹم کریٹ ہو رہا ہے، اور اس کا نتیجہ اب یہ نکل رہا ہے کہ پورے انڈیا کی 92% سمپتی اور دولت کے اوپر میں جو ہے اس وقت میں 59 کارپوریٹر ہاؤسز کا قبضہ ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا 92% انڈیا کی جو کمائی ہے، 92% اس ملک کا جو سرمایہ ہے، 92% اس ملک کی جو دولت ہے، اس 92% دولت کے اوپر میں صرف جو ہے 59 گھرانے راج کرتے ہیں، 59 گھرانے یہ جو ہے راج کرتے ہیں پورے انڈیا کی 92% دولت ان 60 گھرانوں کے پاس میں ہے، اور باقی 8% دولت میں میں اور آپ اور جو ہے یہ پورے انڈیا کے لوگ جی رہے ہیں اس وقت میں۔ اس لیے آپ کو انڈیا میں ہزاروں بھوکے ملیں گے، ہزاروں ننگے ملیں گے، ہزاروں جو ہے گھروں کے اندر میں پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے، تنگی اور تکلیف کی وجہ سے روزانہ پھانسی پر لٹکانے والے لوگ ملیں گے۔ یہ بات غیر مسلموں میں ہوتی تھی، اب یہ بات مسلمانوں میں بھی ہونے لگی ہے، جگہ جگہ ہو رہی ہے۔ پہلے بوڑھوں میں ہوتی تھی، بڑے لوگوں میں ہوتی تھی، ابھی تو نوجوانوں کے اندر میں یہ بات ہونے لگی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے شاید آج یا کل میں بھی جس نوجوان کی جس نے جو ہے پھانسی پہ لٹکا کر کے اپنی موت کی ہے، شاید کہیں وہ بھی جو ہے اسی سسٹم اور نظام کا شکار نہ ہوا ہو۔ آج کل میں کسی کی موت بھی ہے شہر بیجاپور کے اندر میں، آپ کو شاید علم نہیں ہے۔ اس لیے ہم اور آپ مل کر کے کیوں نہ محنت کریں بھائی، وہ چیز امت کے سامنے پیش کریں۔ میں اور آپ پیش کرنے سے ڈر رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے لوگ ہمارے اوپر میں چڑھ دوڑ رہے ہیں، ہم کو برا کہہ رہے ہیں، ہم کو بھلا کہہ رہے ہیں۔ ہمارے بادشاہوں نے بھی یہ کام نہ کیے، انہوں نے بادشاہت کی، انہوں نے راج کیا۔ اب وقت آیا ہے میرے بھائیوں اسلام کی صحیح صورت اور شکل جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی۔ اس لیے گزشتہ جمعہ ہم نے ساری باتیں بتائی تھیں کہ ہم یہاں پر ایک روٹی بینک قائم کرنے جا رہے ہیں۔ یہ شروعات ہے، ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ اس طرح سے پورے انڈیا کے اندر میں مسلمان اپنے ذمے لے لے، پورے انڈیا کے بھوکوں کی ذمہ داری اپنے ذمے لے لے، کتنا بڑا کام ہوگا آپ سوچیے۔ مسلمان پورے انڈیا میں اعلان کرے کہ بھائی پورے انڈیا میں جو بھی بھوکا انسان ہے اس کا پیٹ بھرنا اور اس کو کھانا کھلانا یہ ہمارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، ہم انشاءاللہ اس کے لیے تیار ہیں۔ آپ اعلان تو کر کے دیکھو بھائی۔ میں نے سنا اور وہ ڈاکومنٹری چیز ہے، ایک مسلمان نے ایک کسی سمودائے کی عبادت گاہ کو بنانے کے لیے، مسجد کے لیے نہیں کسی اور چیز کو بنانے کے لیے 1.5 کروڑ روپے دیے۔ کتنے دیے؟ 1.5 کروڑ روپے دیے۔ وہ ہماری مسجد بنانے کے لیے نہیں، ایسے ہی 1.5 کروڑ روپے دیے۔ جہاں جس جگہ کو اس نے بنانے کے لیے 1.5 کروڑ روپے دیے ہیں بھائی، وہ کیا ہوگا جب وہ چیز بنے گی؟ وہاں 4-5 لوگ جو ہے اس عبادت گاہ میں اپنا راج کریں گے اور چندے کی پیٹیوں سے ان کے پیسے بھرتے رہیں گے۔ کتنے سنگ ہیں جو مستقل ان عبادت گاہوں کے چندے کے پیسوں سے سنگ چل رہے ہیں۔ مسجدیں نہیں بول رہا میں آپ کو، وہ چیز کریٹ کر رہے ہیں اور ہمارے مسلمان لے جا کر کے پیسہ وہاں ڈال رہے ہیں۔ ارے بھائی اپنا پیسہ وہاں لگاؤ جہاں اسلام نے کہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مجھے ایسی چیز آپ بتائیں کہ جس کی وجہ سے جنت میرے اوپر میں واجب ہو جائے۔ کیا واجب ہو جائے؟ کتنی بڑی بات ہے۔ آپ چاہتے ہیں آپ کے اوپر میں جنت واجب ہو جائے؟ نہیں چاہتے؟
چاہتے ہیں نا کہ بھائی جو ہے میں جنتی بن جاؤں، جنت واجب ہو جائے، ایک جنت میں جانا ہے، ایک واجب ہو جانا کہ بھائی ہو ہی گئی جنت اس کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایسا عمل بتائیے کہ جس کی وجہ سے جنت میرے اوپر میں واجب ہو جائے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نرمی سے بات کرو اور جو ہے لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ کیا فرمایا؟ نرمی سے بات کرو اور لوگوں کو، اپنی زبان کو میٹھی بناؤ۔ سارے فتنے زبان کے ہیں، جتنی طلاقیں ہوتی ہیں، جتنی لڑکیوں کے مسائل پیدا ہوتے ہیں شادی کے بعد میں، وہ تمام مسائل 90% جو ہے وہ زبان کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ، اس لیے آپ جب اپنی بیٹیوں کا مسئلہ حل کرنے کے لیے اپنے سسرال میں اس کے سسرال میں جائیں تو پہلی تاکید اپنی بیٹی کو کریں کہ زبان بند رکھ۔ یہ کہہ رہا ہوں میں آپ کو، مسئلے کا حل بتا رہا ہوں۔ طرفداری نہ کریں اپنی بیٹیوں کی، ہاں ظلم ہو رہا ہے وہ بات الگ ہے، لیکن 90 پر ہم ابزور کر رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں کیونکہ ہمارے سامنے یہ چیزیں پیش آ رہی ہیں، ہم ان کے اندر میں انوالو ہیں، تو ہم کو پتہ چل رہا ہے کہ 90% جو طلاقیں ہو رہی ہیں، 90% جو شادیوں کے بعد میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں، وہ لڑکیوں کی بدزبانی کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں۔ شوہر سے بدتمیزی ہے، ساس سے بدتمیزی ہے، بڑوں سے بدتمیزی ہے، جواب پہ جواب دینا ہے۔ ارے تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہو نا بھائی، دیکھو اللہ کیا کرتا ہے تمہارے ذریعے سے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جنت کو واجب کرنے والی چیز اپنی زبانوں کو نرم بناؤ، نرم بناؤ اپنی زبان کو۔ ایک ہڈی نہیں ہوتی ہے زبان کے اندر میں، اللہ نے زبان کو ایسا ہی بنایا کہ اس کو نرم رہنا چاہیے، اس لیے اس زبان کو اللہ نے بغیر ہڈی والا بنایا کہ تو نرم ہے، نرم رہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ نرم زبان جو بغیر ہڈی والی ہوتی ہے اتنی سخت ہو جاتی ہے کہ تیر اور تلوار سے بھی زیادہ جو ہے اس کا اثر ہوتا ہے۔ اور کیا بتائیں بھائی، پورے انڈیا میں مسجدوں کے متولی، مسجدوں کے چیئرمین، وہ بانگی صاحب کے اوپر میں اتنا سخت جو ہے زبانوں کا استعمال کرتے ہیں پورے انڈیا میں۔ مجھے لگتا ہے کہ جو مؤذن ہوتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جو مؤذن ہے، جسے میں اور آپ بانگی کہتے ہیں، جو مؤذن ہے کل قیامت میں سارے لوگ ننگے ہوں گے تو پہلے کپڑے اللہ انبیاء کو پہنائیں گے، اس کے بعد مؤذنین کو پہنائیں گے۔ جانتے ہیں آپ کسی کیٹیگری میں یہ چیئرمین اور سیکرٹری نہیں آتا ہے، کسی بھی کیٹیگری میں نہیں آتا ہے۔ مؤذن کا مقام اللہ کے پاس میں وہ ہے کہ یہ مؤذن کو میدان محشر میں جب سارے انسان ننگے آئیں گے، سب سے پہلے اللہ جو ہے وہ نبیوں کو کپڑے پہنائیں گے، اور پھر اس کے بعد ان مؤذنین کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کپڑے پہنائیں گے۔ یہ مقام ہے مؤذن کا اللہ کے پاس میں۔ تمہاری کیا اوقات ہے جی؟ اپنے آپ کو چیئرمین اور سیکرٹری کہتے ہو، تمہاری کیا اوقات ہے اللہ کے پاس میں؟ کوئی حدیث بتاؤ، کوئی جملہ بتاؤ تمہاری شان میں نبی نے کہا ہو، یا کوئی آیت بتاؤ جو تمہارے شان میں اللہ کے رسول نے اور قرآن نے کہی ہو۔ لو یہ مؤذنین کی ہزاروں حدیثیں جس کی فضیلت آئی ہوئی ہے قرآن میں، حدیث میں۔ اللہ کل قیامت میں اذان دینے والے مؤذن کی گردن کو اونچی کریں گے، اور عام انسانوں میں مؤذن جو ہے وہ اونچی گردن والا ہوگا۔ ایسا اس کو ہائی لائٹ کر کے اللہ بتائیں گے، جتنے اذان دینے والے ہوں گے ان کو اللہ ہائی لائٹ کر کے بتائیں گے یہ مؤذنین ہیں۔ یہ مقام ہوتا ہے مؤذن کا۔
اس کا احترام کرو، اس کی دعائیں تمہاری تقدیریں بدل سکتی ہیں۔ اس مقام پر ہوتا ہے مؤذن، رات اور دن اللہ کے گھر کا خادم ہوتا ہے، اس کے رات کے عمل، اس کے دن کے عمل آپ سے پوشیدہ ہیں، لیکن اللہ اس کے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اسے ہلکا مت جانو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رب اشعث اکبر، بہت سارے پراگندہ بال، بکھرے ہوئے بال اور میلے کچیلے کپڑوں والے انسان ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے پاس میں ان کا یہ مقام ہوتا ہے، لو ابرہ لاقسمہ اللہ، لو اقسم لابرہ، اگر وہ اللہ کے پاس میں کسی کام کے کرنے کے بارے میں قسم کھا لے تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دے۔ اتنے اونچے مقام پر ہوتے ہیں۔ اپنی زبانوں کو نرم کرو، اپنی زبانوں کو نرم کرو۔ یہ زبان اللہ نے بغیر ہڈی کے بنائی ہے، اپنی زبانوں کو نرم کرو۔ اور دوسرا کام اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ یہ دو اعمال انسانوں کو جنت میں لے جانے والے ہیں، یہ دو اعمال انسانوں کو جنت میں لے جانے والے ہیں، اور وہیں بد زبانی انسانوں کو جہنم میں لے کر کے جائے گی۔ یہ دو اعمال انسانوں کو جو ہے وہ جنت میں لے جانے والے ہیں۔ قوم عاد سورۃ الفجر، ابھی موقع نہیں رہا ورنہ میں ساری باتیں بتاتا، لیکن آپ سے درخواست کر کے جا رہا ہوں کہ یہاں سے جانے کے بعد میں آپ جو ہے آج ہی کے دن میں سورۃ الفجر کی پوری تفسیر پڑھ ڈالیے۔ اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو سن لیجئے اس کی تفسیر کو موبائل کے اندر میں یا کسی اور ذریعے سے۔ سورۃ الفجر پارے ام میں 30ویں پارے کے اندر میں ہے، تو سورۃ الفجر کی پوری تفسیر آپ پڑھ ڈالیے۔ وقت نہیں ہے اس لیے جو ہے میں نہیں بتا رہا ہوں، لیکن آپ کو یہ کہہ کر کے جا رہا ہوں، درخواست کر رہا ہوں کہ آج ہی جو ہے سورۃ الفجر کی پوری تفسیر پڑھ ڈالیے۔ اللہ نے بہت ساری باتیں اس کے اندر میں بیان فرمائی ہیں، بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کے اندر میں بیان فرمائی ہیں۔ بہرحال ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ چیز انسانوں کے سامنے پیش کرنی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں وہ نظام بنایا کہ بھائی پورے مدینے میں ایک آدمی بھی آپ کو بھوکا نہیں ملتا تھا، بھوکا سونے والا آپ کو پورے مدینے میں نہیں ملتا تھا۔ یہ اور بات تھی کہ صحابہ جو ہے وہ جان بوجھ کر کے صحابہ بھوکے رہتے تھے، وہ بات الگ ہے، لیکن پورے مدینے میں ایسا نظام تھا۔ اب لوگ آتے تھے بھوکے پیاسے، اللہ کے رسول فرماتے بھائی لے جاؤ ان کو، کون کھانا کھلائے گا۔ مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، مشہور واقعہ ہے کہ ایک بھوکا آدمی اللہ کے رسول کے پاس میں آیا اور کہا کہ مجھے شدت سے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھلائیے۔ اللہ کے رسول نے اپنے ازواج مطہرات کے پاس میں کہلا بھیجا کہ بھائی مہمان آیا ہے، کھانے کا انتظام کرنا ہے۔ تو وہاں سے جواب آیا کہ قسم ہے خدا کی کہ ہمارے گھر میں سوائے پانی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھئی اس کی کون مہمان نوازی کرے گا؟ تو حضرت ابو طلحہ تیار ہوئے کہ میں جو ہے تیار ہوں اس کے لیے۔ تو جو ہے اللہ کے رسول نے کہا کہ جاؤ ان کے ساتھ میں، اور وہ چلے گئے۔ گھر میں جا کر کے بیوی کو پوچھا کہ یہ مہمان اللہ کے رسول کا ہے اور جو ہے ہم کو کھانا کھلانے کے لیے بھیجا گیا ہے، کیا ہے اس کے لیے کھانے کا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں نہ آپ کے لیے کھانا ہے، نہ جو ہے میرے لیے کھانا ہے، نہ اس مہمان کے لیے کھانا ہے، بچے جو ہیں ان بچوں کا کھانا ہمارے پاس میں رکھا ہوا ہے۔ ان صحابی نے کہا کہ بچوں کو بہلا پھسلا کر کے سلا دو اور جو ہے چراغ کو گل کر دو اور مہمان کو بچوں کے کھانے سے پیٹ بھرا دو۔ اور یہی عمل انہوں نے کیا۔ بچے روتے بلکتے سو گئے بھوکی حالت میں، اور جو ہے ماں بھی بھوکی اور باپ بھی بھوکا۔ کیا چیز مسلمانوں نے انسانیت کو دی ہے۔ پوری دنیا میں ایک مثال لاؤ، ایک مثال پوری دنیا میں کہ جہاں بچوں کو بھوکا رکھ کر کے مہمان کو کھلایا گیا ہو، انجانا مہمان کوئی جانتا نہیں ہے اس کو۔ ایک مثال لاؤ پوری دنیا کے اندر میں، کسی قوم کے اندر میں ایک مثال لاؤ بھائی، پوری دنیا میں کہہ رہا ہوں میں، ایک مثال لاؤ۔ یہ ہے اسلام۔ بچوں کو بھوکا رکھا، ماں بھوکی رہی، باپ بھوکا رہا، اور پھر جو ہے اس کے بعد میں وہ مہمان کو جو ہے رات میں کھانے کی ایکٹنگ کرتے رہے سامنے، مہمان پورا کھانا کھا کر کے سو گیا۔ صبح میں اللہ کے رسول کی خدمت میں اس مہمان کو لے کر پہنچے تو مہمان اور وہ صحابی ابھی پہنچے نہیں، آسمانوں سے جبریل امین آیتیں لے کر کے اترے اور ان کے اس عمل کی اللہ نے قرآن میں تعریف بیان فرمائی
یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ وہ لوگ اگرچہ کہ خود تنگ دست ہوتے ہیں لیکن دوسروں کے لیے ایثار کرتے ہیں۔ قرآن میں آیتیں نازل ہوئی، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ، اور جو اپنے اندر کی بخیلی سے بچا لیا گیا۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں کہ جو انسان اپنے نفس کی کنجوسی سے بچا لیا گیا، پیسہ جو جمع کر کے رکھا جاتا ہے یہ کنجوسی ہے، اس کنجوسی سے جو انسان بچا لیا گیا اور وہ خرچ کرتا رہا فاولئک ھم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھائی تم نے جو رات میں عمل کیا، تمہارے اس عمل سے تمہارا اللہ خوش ہو گیا اور تمہارا اللہ مسکرا رہا ہے تمہارے اس عمل کی وجہ سے۔ کیا چیز پیش کی ہے صحابہ نے، ہمیں وہ معاشرہ کریٹ کرنا ہے، وہ چیز انسانوں کے سامنے بتانی ہے لا کر کے۔ یہ لوگ جو بکواس کر رہے ہیں ان کو کرنے دو میڈیا پر، اور جو میڈیا میں جواب دینا ہے وہ دیتے رہو، لیکن پریکٹیکلی طور سے زمین پر گراؤنڈ لیول پر ہمیں یہ چیزوں کو وجود میں لانا ہے۔ اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگر پوری انڈیا کے اندر میں اگر مسلمان اس کے لیے تیار ہوتا ہے کہ پورے انڈیا میں اگر کوئی بھوکا ہے اس کی کھانے کی ذمہ داری مسلمانوں پر ہے اور اپنا پیسہ وہاں پہ لگا رہا ہے، آپ دیکھیں گے 10 سال نہیں گزریں گے لوگ آپ کی پوجا کر رہے ہوں گے۔ آپ دیکھیں گے جو کھلاتا ہے جو پلاتا ہے لوگ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں۔ الانسان عبد الاحسان، انسان جو ہے وہ احسان کا بندہ ہوتا ہے، جس کے اوپر میں آپ احسان کریں وہ آپ کا بندہ بن جاتا ہے، وہ آپ کا غلام بن جاتا ہے، آپ کا احسان مند ہو جاتا ہے، آپ کے سامنے گردن جھکا دیتا ہے۔ کوئی آدمی قرضے میں لت پت ہے اور مر رہا ہے، سوسائڈ کرنے والا ہے، اور اس وقت میں کسی نے اس کو تھام لیا تو میرے بھائیو پوری زندگی وہ قرضدار آپ کے سامنے گردن نہیں اٹھائے گا، ہمیشہ آپ کو بڑا سمجھ کر کے زندگی گزارے گا۔ اور انسان عبد الاحسان، کہ انسان وہ احسان کا بندہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہم نے یہ پورا نظام کیسے قائم ہو، اس کی شروعات ہم نے یہاں پہ کی ہے۔ یہ صرف ایک خدمت خلق کا ایک سوشل ورک نہیں ہے جو روٹی بینک ہم چلانے جا رہے ہیں، یہ کوئی سوشل ورک نہیں ہے جو عام طور سے لوگ کر رہے ہیں، وہ نہیں ہے۔ اس کے پیچھے وہ نظام کی بات ہم سوچ رہے ہیں، ہم وہ بتانا چاہتے ہیں پوری دنیا کو اور خصوصاً ہمارے ملک کو کہ اسلام کیا دے سکتا ہے اور مسلمان کیا کر سکتا ہے اس ملک کے لیے اور انسانوں کے لیے جن کو آج تم مارنے کی، کاٹنے کی، جلانے کی اور ظلم کی، ان کی عورتوں کو ریپ کرنے کی جو تم بات کر رہے ہو، یہ مسلمان تمہارے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، بھوکوں کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، ننگوں کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، اور پریکٹیکلی یہ کیا کر رہا ہے، اور اپنے خدا سے اس کا کتنا تعلق مضبوط ہے، اور یہ کیوں اپنے خدا کے پاس میں سرخرو ہونا چاہتا ہے۔ ہم یہ بات انڈیا کو بتانا چاہتے ہیں، اس لیے ہم نے یہ روٹی بینک شروع کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ ابھی اس جمعہ تو تھا اوپننگ کا، لیکن کچھ ضرورتوں کی بنیاد پر اس کو روک دیا گیا ہے۔ ممبر بھی ہمارے ابھی تھوڑے سے کم ہیں، تو کم سے کم ہم کو 100 ممبروں کی ضرورت تھی۔ 72 ممبر الحمدللہ تیار ہو چکے ہیں، ابھی کچھ اور ممبران کی ضرورت ہے۔ تو آپ حضرات میں سے جو بھی اس کے لیے تیار ہیں، جیسے کہ ہم نے گزشتہ جمعے بھی اعلان کیا تھا، جو تیار ہیں وہ ہمارے پاس میں نماز کے بعد میں اپنا نام لکھا دیں۔ کرنا کچھ نہیں ہے، بس جو روٹیاں پک رہی ہیں ان روٹیوں میں سے 2 روٹی زیادہ بنانا ہے، 1 چمچہ چاول زیادہ بنانا ہے، اور جو سالن بن رہا ہے اس میں آدھا گلاس پانی زیادہ ڈال کر کے سالن بنا دینا ہے۔ اللہ کے رسول نے حضرت ابو ذر سے فرمایا کہ ابو ذر جب تم کھانا بناؤ، سالن بناؤ تو اس میں تھوڑا سا پانی زیادہ ملا دیا کرو اپنے پڑوسی کا خیال رکھ کر کے۔ اتنی بات اللہ کے رسول نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے ساری زندگی پر عمل کیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کیا ایفیکٹ کرے گا، کیا اثر لائے گا، کہاں تک جائے گی یہ بات، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس کے لیے آپ حضرات تیار ہو جائیں، مستقل آپ اس کے ممبر بنیں کہ ایک وقت کا کھانا انشاءاللہ میں لا کر کے یہاں پہ پہنچاؤں گا انشاءاللہ۔ تو اگلی جمعہ میں انشاءاللہ اس کی اوپننگ ہو جائے گی، اللہ کی ذات سے امید ہے، اور اس کے لیے محنت بھی ہو رہی ہے، سارا نظام انشاءاللہ شروع ہو جائے گا، اور پھر ہم اس قابل بنیں، آپ تمام حضرات دعائیں کریں ہمارے لیے کہ ہم اس قابل بنیں کہ پورے بیجاپور میں ایک بھی آدمی بھوکا نہ رہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، یہ کام ہم لوگ کرنے والے ہو جائیں۔
اللہ سے دعا ہے ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔